آپ پتہ جڑا فطرہ دن نے آج کل نہ کہی مدرسے والوں کو تو ضرورت ہے ہی، چلو مدرسے والے زیادہ مستحق ہیں، لیکن فطرے کے نہیں ہیں۔ میری یہ بات بہتوں کو شاید اچھی نہ لگے، فطرہ دینا کس کو تھا، بنایا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ محبتیں بانٹتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے۔ فطرہ ابھی عید آنے والی ہے، فطرہ کیوں رکھا عید کے ساتھ؟ فطرہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کی رقم کو، کچھ علماء نے لکھا ہے 1.5 سیر، کچھ نے لکھا ہے 2.5 کلو۔ آج کل کا اگر حساب لگائیں، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ کم از کم 2.5 کلو کی قیمت لگائی جائے گیہوں کی یا کھجوروں کی، جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہے۔ بات فطرہ صرف دینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے رسول اللہ نے فطرہ دینے کے لیے کیوں کہا۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، ہم نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے کہ فطرہ دے کے نماز عید پڑھو۔ فطرہ دے کے نماز عید پڑھیں، اس سے کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے کہ جب تم فطرہ دو گے تو فطرہ ان غریب لوگوں کو دیں گے جو عید کی خوشی نہیں منا سکتے، ان کو دیں گے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ان کو دیں گے جن کو ضرورت ہے، تاکہ تم بھی عید کی خوشی مناؤ اور غریب بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشی منائیں۔ عید جیسے مقدس دن میں بھی یہ کہہ دیا کہ اکیلے خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خوشی منانے کے لیے نکل رہے ہو تو ساتھ میں جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شریک کر لو بھائی۔ اور اس کو لازم کر دیا، کتنا پیارا دین ہے، لازم کر دیا کہ اپنی خوشی منانے سے پہلے آپ پتہ جڑا فطرہ دن نے آج کل نہ کہی مدرسے والوں کو تو ضرورت ہے ہی، چلو مدرسے والے زیادہ مستحق ہیں، لیکن فطرے کے نہیں ہیں۔ میری یہ بات بہتوں کو شاید اچھی نہ لگے، فطرہ دینا کس کو تھا، بنایا کیوں ہے، لازم کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے فطرہ دینے والے پر لازم ہے کہ فطرہ دینے سے پہلے وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنی جان پہچان والوں کو دیکھے، جس سڑک سے گزرتا ہے ادھر دیکھے۔ اگر ان راستوں میں، اگر ان کے جاننے پہچاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کپڑے نہیں خرید سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، کچھ ایسے پڑوسی ہیں جو اپنا دروازہ بند کر کے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، تو اس کو کس نے کہا کہ فطرہ جا کے 500 کلومیٹر پر دیتا؟ پھر جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ نماز پڑھتا ہے، جن کے ساتھ تعلق رکھا ہے، فطرے کی رقم پہلے ان مستحق لوگوں کو دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ کہیں اور فطرہ بانٹنے کا رسم نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ان کو بھول جاؤ۔ کئی باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں تو وہ یہاں فون کر دیں گے انڈیا اپنے رشتہ داروں کو کہ ہمارا فطرہ بھی تم دے دینا۔ اللہ کے بندے، جہاں تم رہ رہے ہو فطرہ اس رقم کا ادا ہوگا جو روٹی تم کھا رہے ہو۔ اگر کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے اور روزانہ 100 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو اس کا فطرہ یہاں 50 روپے میں ادا ہونے والا ہے نہیں۔ اور وہ بھی سنو، دوڑ لگا رکھی ہے کئیاں نے، باہر جان دیو جنہ کا فطرہ آندا ہے، لے آؤ جی 50 روپیے۔ وہ کدی اسلام نو بھی پوچھ لو فطرہ دینا کنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم کر لو کبھی۔ گیہوں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کھجوروں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کشمش کا فطرہ صحابہ نے دیا، سوگی بادام کا فطرہ صحابہ نے دیا۔ جس بندے کے پاس 52 تولے چاندی کے مطابق رقم ہے، گھر میں سونا پڑا ہے، جائیداد پڑی ہے، اپنے رہنے کے علاوہ بہت ساری جائیداد پڑی ہے، وہ صاحب نصاب میں سے ہے۔
اب جو لکھپتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا جی. کہاں سے نکالی ہے منطق؟ جو کروڑ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا. کس نے کہا کہ 50 روپے ہوا؟ کروڑ پتی بھی 50 روپے فطرہ دے, مزدوری کرنے والا بھی 50 روپے فطرہ دے. یہ سمجھایا کس نے؟ آپ صاحب نصاب ہیں, اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے گیہوں سے آگے بڑھنے کی, تو کھجوروں کا فطرہ دو. کتنے کی کھجوریں آئیں گی؟ کم از کم 200 روپے کلو تو ہوگی نا. تو کھجور کا فطرہ ایک آدمی کا 500 روپے بنا. اللہ نے اور زیادہ پیسے دے رکھے تو پھر کشمش کا فطرہ دو, اور یہ ڈبل کر کے دینا ہے جو آگے والوں نے دینا ہے. گیہوں والوں نے ایک دینا ہے, آگے والوں نے ڈبل دینا ہے. اب اگر کوئی کشمش کا فطرہ دینے چلا گیا, 600 روپے کلو ہے, 700 روپے کلو ہے, تو اس کو تو فطرہ 2000 روپے دینا چاہیے. اب وہ کروڑ پتی میاں سوچ رہا نا جی آپ تو 50 روپے کی رسید کٹاتی, ہو گیا فطرہ. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کوئی. جو جس صاحب نصاب کا ہے, اور فطرہ پہلے اپنے گھر میں افراد کو گنیے, کوئی بچہ بھی پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ اسی دن ڈالیے, اور فطرہ ہاتھ میں لے کے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھو. مدرسہ ہمارے پاس بھی ہے, لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بات کو, مدرسے والوں کو زکوٰۃ دیجئے, صدقات دیجئے, سب کچھ دیجئے, لیکن فطرہ جس کام کے لیے بنایا گیا, فطرہ جس کام کے لیے فرض کیا گیا, کیا وہ کام ادا نہیں ہوگا؟ کیا ان غریبوں کو لقمہ نہیں دو گے؟ کیا ان کا عید کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ لوگ تڑپ رہے ہیں, سفید لباس والے لوگ خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے کہ شاید کسی سرمایہ دار کو پتہ لگ جائے. تو سرمایہ دار تو کہتا کہ پہلے جا کے رسید کٹوا کے اعلان کر دوں کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے مدرسے کے اندر دے دیے. یہ جو تیرے پڑوس میں بلک رہے ہیں ان کا آپ پر حق ہے, قیامت والے دن پوچھ ہوگی. اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے مانگا تھا, قرض مانگا تھا تجھ سے, اور وعدہ کیا قرآن میں کہ تو مجھے قرض دے گا, میں ڈبل لوٹاؤں گا. تو اس وقت کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں, ہم نے تو اپنا فطرہ بہار بھیج دیا, ہم نے تو اپنا فطرہ بھی یو پی بھیج دیا, ہم نے تو اپنا فطرہ کشمیر بھیج دیا. جی پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں مسلمانوں, اپنی روایتوں کو پہچانتے رہیے. کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ, ایک آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی. اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں. تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا. تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں. تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو, اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا. اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے, ایماندار ہو نہیں سکتا ہے. وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے, جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے. آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں, اچھی بات ہے. زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے, 1 سال کے بعد. ٹھیک ہے آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے, لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو, اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا, اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں. سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں, کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के पैसे सबसे पहले किन पर खर्चे गए जी? जो लोग कर्जदार हो गए, जिनका कारोबार बंद हो गया, जिनको स्टैंड करना है। और फिर इस हिसाब से उस ज़कात को बांटा गया कि एक वक्त आया कि आज उस ज़मीन के ऊपर जहाँ से अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया, मक्का मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, आज अरब की ज़मीन पर, उसके साथ लगते मुल्कों पर कोई ज़कात लेने वाला है नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि ठीक है कि पैसे बांट रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में 50 लाख ज़कात इकट्ठी होती है, 10 लाख रुपया सफ़ीरों के लिए रख लीजिए कि जो भी जहाँ से आएगा हम उसको खाली नहीं जाने देंगे। और लेकिन 40 लाख रुपया तो उन्हें 1-2 गरीब लोगों को दो जिनका कारोबार नहीं है, जिनकी दुकान बंद पड़ी हुई है, जिनके घर के अंदर बीमारियाँ हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं, नौकरियाँ उनके पास नहीं है। उनके ऊपर पैसा लगाओ, उनको काम करके दो, मॉनिटरी कमेटी बनाओ जो ध्यान रखे कि ये पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगले साल वो भी तुम्हें 10,000 ज़कात देने वाले बन जाए। अपने निजाम को दुरुस्त करें। अगर वाह लूटने के लिए पैसे खर्चने, तो इन पैसों का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़े बड़े हमारे चौधरियों को तकलीफ हो गई है ये कि जी हमारी वाहवाही हो जाए, हमने ये कर दिया। अरे मरने के बाद इस औलाद ने दुआ भी ढंग से नहीं करनी। हम जैसे मौलवियों के पास आ जाएंगे, हजरत जी दुआ कर दो, इसलिए पैसे वहां खर्चो जिनका फायदा तुम्हें मरने के बाद भी होने वाला है। जिन पर खर्चोगे वो दुआ नहीं भी ना करेंगे, उनको जो फायदा होगा उसका सवाब आपकी कब्र में आपको पहुंचने वाला है। ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को कि हमने अपने निज़ाम को दुरुस्त करना है, प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करना है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ज़कात दिलवाना चाहते हैं, हम वैसे ज़कात देने वालों में शामिल हो जाएं। और फितरा जो है वो रोज़े का कुफ़ारा है। रोज़े में कई बार कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, लेकिन फितरे की 2 वजूहात हैं। एक तो रोज़े का कुफ़ारा, दूसरा फितरा नमाज से पहले इसलिए अदा करने के लिए हुक्म हुआ कि जब तुम चलोगे ना, तुम्हें पता होगा यार आसपास मोहल्ले में कितने गरीब हैं, कौन सा ऐसा मोहताज है, सारा फितरा इकट्ठा करके अपने घर का ले जाके उसके घर में दे दोगे, लिफाफे में डाल के उसके घर में डाल दोगे। लेकिन हमने फितरे का भी बंटाधार कर दिया। हमने कहा गरीबों तक तो ये पहुँचने ही नहीं देना है, ये तो बस तालीमी इदारों के ऊपर लगाएंगे। और खुदा का वास्ता है, इस्लाम को बदलने की कोशिश करो। निज़ाम को जो लोग इस्लाम से टकराए वो कामयाब नहीं हुए। सुन लो कान से, जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को बदलना चाहते हैं वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। ये मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो ये चाहते हैं जी हम बड़े मौलवी हैं, हम बड़े इदारे वाले हैं, हम बड़े चौधरी हैं, हम बड़ी मस्जिद के प्रधान हैं, हम बताएंगे इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। इस्लाम के बारे में अगर कोई बता सकता है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह उन्होंने कहा है उस तरह चलना होगा। और अगर रसूलुल्लाह के तरीके पे चलोगे तो दुनिया आपके आगे इज्जत करेगी। रसूलुल्लाह की इत्तबा करोगे, दुनिया आपकी इत्तबा करेगी। अगर नौज़ुबिल्लाह इस्लाम में गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे, इस्लाम में जवाज़ निकालने की कोशिश करोगे, मसलियत के नाम पर मसले बदलने की कोशिश करोगे, तो फिर ये है इस्लाम तो क़यामत तक कायम रहना है, तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।